بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ انسان، جنات، چند پرند، الغرض ہر جاندار پر اللہ نے موت فرض کی ہے۔ امام جعفر صادق رضی تعالیٰ عنہ نے جانوروں کے بارے میں ایک حیران کر دینے والی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا، پرندے، کیڑے اور جانور بھی یقینی طور پر طبعی موت مرتے ہیں، لیکن ان طبعی موت مرنے والے پرندوں کے مردہ جسم کسی کو نظر نہیں آتے۔ آخر یہ لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ مثلاً ہمارے علاقوں میں بے شمار پرندے، بلیاں، چوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ جانور بھی اپنی طبعی موت مرتے ہیں۔ روزانہ ہزاروں پرندے اور دوسرے جانور مرتے ہوں گے، لیکن ان کے مردہ جسم ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ البتہ ان مردہ جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر آتی ہیں، جو قید میں مر جائیں یا انہیں زہر دے دیا ہو، یا شکاری نے یا کسی دوسرے پرندے نے انہیں گھائل کر دیا ہو۔ آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے آپ نے کبھی کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ کسی چونٹی کو بھی نہیں۔ امام جعفر صادق رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ مردہ اجسام تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ چوپایوں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ اس مقرر وقت سے پہلے پہاڑوں کی غاروں، کوہوں، درختوں کے کھوکھلے تنوں، زمین کے سوراخوں یا گہرے گڑھے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جس کی وجہ سے انسان آج سکون سے سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانوروں، کیڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد 700 ارب ہے۔ اگر یہ پرندے سرے عام طبعی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے تک کی جگہ نہ ملتی۔ ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد یہ پتہ لگانا ہے کہ آیا حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی انسانوں کی طرح جانور اور پرندوں کی روح قبض کرتے ہیں، یا پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی اور فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا بہتر علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے، مگر ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں اور درختوں کی روح تسبیح میں ہیں۔ جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کی روحیں ملک الموت کے قبضے میں نہیں ہیں۔ اکثر محدثین اس روایت کو ضعیف مانتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں کی روحیں بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں۔ بعض نصوص سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ تمام ذی الروح کی روحیں کی قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو سونپی ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے قبض نہیں کر سکتا۔ علامہ ابن حجر حتیمی اپنی کتاب فتیوہ حدیثیہ میں فرماتے ہیں کہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تمام جانداروں میں روح ہوتی ہے، اور روح حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں۔ امام قرطبہ اس کے ذیل میں فرماتے ہیں، اس حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ذی روح کی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ملک الموت کو دی ہوئی ہے۔ نیز امام مالک بن انس رحمۃ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ آیا مچھروں کی روح بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا ان میں جان ہے؟ جواب دیا گیا، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس پھر ان کی جان بھی ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ جانوروں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے۔ جانور کو مرنے سے پہلے موت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں محققین کے بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک حکایت ہے کہ جس کو مولانا روم نے اپنی کتاب رومی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ میرے گھر میں ایک کتا اور بلی ہے، میں ان کی بولی جانتا ہوں۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ کتا اور بلی دوسرے کے مرنے کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کل گھوڑا مر جائے گا،
تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک مخصوص روایات ہیں، لیکن جانوروں اور پرندوں کو اپنی موت کے بارے میں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جانور اور پرندے بھی اپنے مرنے والوں کی موت پر روتے ہیں۔ جانور اور پرندے بھی اپنے مرنے والوں کی موت پر روتے ہیں۔ ایک کوے کی بات کرتے ہیں کہ جب کسی کوے کی موت آ جاتی ہے تو اس کی لاش پر بے شمار کوے اکٹھے ہو کر روتے ہیں۔ کوے کئی بار دن تک سوگ مناتے رہتے ہیں۔ اپنے عزیزوں اور دوستوں کے مرنے پر رونے کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے مشہور بندر ہیں، جو شور شرابہ انسانوں سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ اگر کسی بندریا کا بچہ مر جائے تو وہ اتنا روتی ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔